علماء کرام، مجھے جس عنوان پر اس وقت کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، جیسا کہ بھی آپ نے سنا، اذکار مسنونہ کا اہتمام۔ آپ میں سے اکثریت علماء کی ہے، اس لیے مجھے ذکر کی اہمیت اور فضیلت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، تاہم اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانی زندگی میں ذکر کی کیا اہمیت ہے۔ ایک آیت سورہ طٰہٰ کی ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے دعوت توحید لے کر یہ دونوں جب فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارے بھائی میری نشانیوں کو لے جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، مسلسل میرا ذکر کرتے رہو، اس میں کوتاہی نہ کرنا، کمزوری نہ دکھانا، مسلسل ذکر کرتے رہو۔ ذرا غور کریں، فرعون جیسا جابر، ظالم، متکبر، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، ستمگر، اور کیسا خوف اس کا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اننی اخاف ان یفرط علینا او ان یطغی۔ تو اللہ تعالیٰ نے علاج یہ بتایا اس خوف کا، اس ڈر کا، اس ہیبت کا، میرا ذکر کرتے ہوئے جاؤ۔ اور بیائی نہیں، آپ یہی مفہوم دیکھیں گے سورہ انفال کی اس آیت میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ میدان جنگ ہے، دشمن سفارہ، دشمن کا سامنا، قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہو اور زبان پر ذکر الہی۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اسے اندازہ کریں کہ میدان جنگ میں دشمن کی ملاقات، دشمن کا سامنا جب ہوتا ہے، اس وقت اگر ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے، اسے اندازہ کریں کہ انسانی زندگی میں ذکر کی کیا اہمیت ہے۔ ذکر سے حوصلہ ملتا ہے، ذکر سے دل کو تقویت ملتی ہے، ذکر سے شجاعت پیدا ہوتی ہے، ذکر سے آدمی کے اندر بے نیازی پیدا ہوتی ہے، ذکر سے آدمی کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، توکل کی صفت پیدا ہوتی ہے، انابت اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہیں کہ ذکر انسانی روح کی غذا ہے۔ یہ نہ ہو جس طرح انسان کے جسم کو بھوک لگتی ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی بھوکی ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کو غذا نہ ملے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، چھڑکنے لگتا ہے، بل بنانے لگتا ہے۔ بس اگر یہ بھوک کی کیفیت زیادہ دیر جاری رہے، دھڑام سے گر جاتا ہے، چلنے کی طاقت نہیں رہتی۔ روح کی حالت بھی یہی، روح کو اگر غذا نہ ملے، ذکر الہی کی غذا، تلاوت قرآن مجید کی غذا، روح کمزور ہوتی ہے۔ پھر غذا نہ ملے، روح بیمار ہوتی ہے۔ روح اتنی بیمار ہوتی ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کے بعد حوصلے ختم ہو جاتے ہیں، شجاعت ختم ہو جاتی ہے، بہادری ختم ہو جاتی ہے۔ انسان ہر وقت اپنے دل میں خوف، رنج، الم، غم کی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اذکار تو بے شمار ہیں، کتب احادیث میں اور قرآن مجید میں جو اذکار آئے ہیں ان کو ہم سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم اذکار کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ذکر کی پہلی قسم وہ اذکار جن کا تعلق اعمال سے ہے۔ اذکار کی دوسری قسم وہ اذکار جن کا تعلق اوقات سے ہے۔
اذکار کی تیسری قسم مطلق اذکار، وہ نہ اوقات کے پابند ہیں اور وہ نہ اعمال کے پابند ہیں. یہ تین اقسام ہیں ذکر کی. پہلی قسم ایسے اذکار جن کا تعلق اعمال سے ہے. ہم شب و روز جو بھی کام کیا کرتے ہیں، شریعت نے ہر کام کا ادب سکھایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، قرینہ بتایا ہے، طریقہ سکھایا ہے، اور ہر کام کا آغاز دعا سے، اختتام دعا سے. گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھ کے داخل ہو، گھر سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ کے نکلیں، قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں دعا پڑھ کے جائیں، قضاء حاجت سے نکل رہے ہیں، فارغ ہو کے باہر آ رہے ہیں دعا پڑھ کے نکلیں، سفر کا آغاز کر رہے ہیں دعا پڑھ کے سفر کریں، نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں بلندی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں، سو رہے ہیں سوتے ہوئے دعائیں پڑھیں، اذکار پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بس ایک ہی دعا یاد ہے، اللہم یا صحیح یاد تو ہے دعائیں مگر پڑھا کرتے ہیں ایک ہی دعا، کیونکہ مشرن مبالدے نے وہی ایک دعا سکھائی تھی، اللہم بسم اللہ مدعا، یا وہی ایک دعا پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دعائیں ثابت ہیں سننے کی، ہم نہیں پڑھا کرتے ہیں. اللہم بسم اللہ مدعا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، 3 دفعے پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ، یہ جو دعا یہ پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے کافرین تک وہ پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو سوتے ہوئے یہ 2 آیتیں پڑھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کفرتا، اس رات میں جس قسم کا بھی شر ہے یہ 2 آیتیں اس شر سے آدمی کی حفاظت کر لے گی. شیطان کہتا ہے کہ تو آج مجھ سے بچا لیا گیا، جیسے ہی آدمی امن رسول پڑھتا ہے سونے سے پہلے شیطان کہتا ہے تو مجھ سے بچا لیا گیا. اور آیت الکرسی کے بارے میں تو کہنا ہی کیا ہے، خود شیطان نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، شیطان نے کہا ابو ہریرہ سے مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کہا کہ ابو ہریرہ ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ چھوڑ دو مجھے. ہاں ٹھیک ہے، کیا نسخہ؟ کہا کہ سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لینا، کبھی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. خود شیطان کو بتایا